علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خطرے کو محسوس کرنے والا ایک غیور فرما روا جس کا نام فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی اور مقابلہ کیا۔ سن 1782 میں سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حکمران بنے، بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے فوراً بعد سن 1783 میں انہوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی اور یہ جنگ سن 1784 تک چلتی رہی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کو شکست دی، ان کو ہرایا، ان کو ناکام کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ ظاہر ہے انگریزوں کو یہ شکست برداشت نہیں ہوئی، وہ موقع تلاش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح ٹیپو سلطان سے اس کا بدلہ لیں، اور انہوں نے اچانک سن 1792 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ریاست پر حملہ کیا، اور اچانک کے اس حملے پر اور اپنوں کی بے وفائی پر معاہدہ کرنا پڑا۔ انگریزوں کے ساتھ میں انہوں نے معاہدہ کیا، ان کے 2 شہزادوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اور چند معاہدہ کرنے کے بعد میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ بہت زیادہ بلند ہمت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزم و استقلال اور بہادری اور شجاعت آپ کو عطا کی تھی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص تھے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود، حکمران ہونے کے باوجود آپ کی کبھی فرض نماز تو کیا سنت نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی، اور مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد میں کہا کہ اس مسجد میں سب سے پہلے نماز وہ پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ، جو عصر سے پہلے کی ہے 4 رکعت، وہ بھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی فرض نہ، جو صاحب ترتیب ہو، جس کے ذمے 5 نمازیں بھی قضا نہ ہو، 6 نمازیں بھی قضا نہ ہو، وہ آدمی اس مسجد میں سب سے پہلی نماز پڑھائے۔ اب وقت کے بڑے علماء، صلحاء اور سارے کے سارے لوگ دیکھنے لگے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ عصر کی قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کے ذمے 5 سے زیادہ 6 نمازیں جن کی قضا ذمے باقی نہ ہو۔ بالآخر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور کہا، ہاں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میری عصر کی 4 رکعت، کبھی عصر کی سنتیں غیر موقدہ بھی قضا نہیں ہوئی، کبھی میری تہجد قضا نہیں ہوئی، اور اسی طرح میرے ذمے 5-6 نمازیں بھی قضا میرے ذمے باقی نہیں۔ صاحب ترتیب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرما بردار اور اللہ والے تھے جن کی تصویر آج مسخ کر کے، بگاڑ کر کے پیش کی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان جو اتنے بڑے اللہ والے تھے، کیا ان کو داڑھی نہیں ہو سکتی؟ آج جن کی تصویر کو پیش کیا جاتا ہے، بغیر داڑھی کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی سازش ہے۔ ٹیپو سلطان بہت بڑے اللہ والے تھے اور عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس طرح ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے رہے۔ حیدر علی ان کے والد اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف میں 4 جنگیں لڑی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 میں ان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی، انگریزوں کو موقع دیا اور انگریزوں کو اندر قلعے میں گھسنے کی اجازت دی اور سارے راز بتا دیے، اور اس طرح سے اپنوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 میں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو 8 گھنٹے مسلسل انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، اور لڑنے کے بعد پیاس کی حالت میں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے یہ اپنا تاریخی جملہ کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں انگریزوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں، اپنی حکومت ان کے حوالے کر دوں، میرے زندہ رہتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں مرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اپنی حکومت اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتا۔ جو انگریز اس وقت ان کا جنرل تھا ہارس، اس نے جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کی خبر سنی تو آپ کی نعش کے پاس میں آیا، اور آ کر اس نے پرجوش انداز میں کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان کے رہتے ہوئے ہم کبھی ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے، لیکن ہمیشہ کیا کریں، اپنوں کی غداری ساتھ میں رہی۔
اور یہ غداری حضور کے زمانے سے ہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اپنوں سے نقصان ہوا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کے بعد مسلسل کوششیں جاری رہی اور الگ الگ جگہوں پر مسلمانوں نے ہندوستان کی اور بھارت کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور مسلسل انگریزوں کے خلاف میں لکھتے رہے اور آپ نے پورا لائحہ عمل تیار کیا، لیکن آپ کی عمر نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی اور انتقال کر گئے۔ اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے اور آپ نے سب سے پہلا فتوی جہاد جاری کیا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان پر جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اور حج فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہو چکا ہے۔ انگریزوں کے خلاف میں لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ اس فتوے کو سن کر بے شمار مسلمان میدان میں بڑھے اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی۔ آپ کے بدن پر چھپکلی ملایا ہوا تیل آپ کے بدن پر پوری مالش کی گئی، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، بدن میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوئی، آپ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، آپ کے اوپر خونی حملے ہوئے، لیکن یہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نہ ہٹے اور برابر لڑتے رہے۔ اس کے بعد میں مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، الگ الگ طرح پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے۔ یہ یہاں کے رہنے والے تو یہ فراموش کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور تاریخ کبھی اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء کو اس ملک کی خاطر قتل عام ان کا کیا گیا۔ سن 1857 کی جو جنگ ہوئی اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، اسی طرح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کون ہیں؟ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند بنایا، اور وہ اس جنگ میں خود شامل تھے اور کئی علماء اس جنگ میں شامل تھے۔ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ 2 محاذ بنائے گئے، ایک شاملی کے میدان میں لڑا گیا، شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید ہوئے، بے شمار علماء کو شہید کیا گیا اور بہت سارے علماء کو زخمی کیا گیا۔ کئی مولانا رشید احمد گنگوہی ان کو قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ اس طرح سے یہ جنگ چلتی رہی اور 1857 کی جنگ چونکہ شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس وجہ سے اس کے بعد میں انگریزوں نے قتل عام شروع کیا اور تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور خود ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کو شہید کیا گیا۔ 500 علماء کے جسم کو ان کو زندہ ٹانگ دیا گیا، ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ تقریباً 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے جو خون سے لبریز ہے۔ اس ملک کی زمین میں، یہاں کی زمین میں ہمارا خون شامل ہے۔ اور آج کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار نہیں، ہم سے بڑھ کر اس ملک کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ہر دم قربانیاں پیش کی ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کئی 100 علماء کی آپ کو اس کے اندر شہادت ملے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار علماء جن کا نام تک پتہ نہیں ہے۔ کئی علماء ایسے ہیں جن کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ تاریخ اور ہندوستان کے جو مورخ ہیں انہوں نے اس تاریخ کو فراموش کیا اور صرف چند گنے چنے علماء کا نام لیا جاتا ہے، باقی علماء کا نام نہیں لیا جاتا۔ ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہے۔